वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आज के शो में अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के एक हाई स्कूल में फायरिंग का वाक़या, नज़र डालेंगे अमरीका में होने वाली मास शूटिंग्स के वाक़यात की तारीख और मुहर्रिकात पर, और पाकिस्तान में हाफिज सईद से मुंसलिक इदारों को हुकूमती तहवील में लेने की मुहिम का आगाज़। इस पर एक तज्ज़ियाकार से गुफ्तगू, लेकिन शो में और भी बहुत कुछ शामिल है। देखते हैं उसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। पाक अमरीका ताल्लुकात में तलखी, लेकिन अमरीकी बजट में पाकिस्तान के लिए इमदाद की तजवीज़। मॉनसून की आमद और रोहिंग्या पनाह गज़ीनों की मुश्किलात, और अमरीका की सीनियर आबादी सेहत आमा के शोबे को कैसे बदल रही है। रियासत फ्लोरिडा में एक हाई स्कूल में फायरिंग के वाक़े के बाद FBI और मुकामी पुलिस इस वाक़े के मुहर्रिकात का जायज़ा ले रही है, जबकि अमेरिका की तारीख में फायरिंग का ये वाक़या जो हुआ है, इसमें मरने वाले बच्चे और बड़े दोनों ही शामिल हैं। और हमले के फ़ौरन बाद गिरफ्तार कर लिया गया 19 साला मुलजिम निकोलस क्रूज़ मार्जरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल का ही एक साबका तालिब इल्म था, जिसे नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर स्कूल से निकाला गया था। पुलिस के मुताबिक हमला आवर के सोशल मीडिया अकाउंट से सामने आने वाली मालूमात इंतहाई परेशान कुन है। पुलिस के मुताबिक अमरीकी तारीख की बदतरीन इस मास शूटिंग में इस हमले में AR-15 स्टाइल की राइफ़ल इस्तेमाल की गई है, जो इससे पहले भी कई मास शूटिंग्स में इस्तेमाल हो चुकी है। आतिशी असले से होने वाले तशद्दुद के आदाद व शुमार इकट्ठे करने वाली NGO गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक गुज़श्ता साल अमरीका भर में फायरिंग के वाक़यात में 15,500 हलाकतें हुई, जिनमें मास शूटिंग के 346 वाक़यात हुए, जबकि कल की इस फायरिंग में अब तक ये स्कूल में कैंपस पर फायरिंग का 18वां वाक़या है। इस संगीन मसले के मुहर्रिकात के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अमरीकी क़वानीन असला खरीदने और रखने की इजाज़त देते हैं। जुराइम पेशा अफराद और ज़हरी मरीज़ों के अलावा हर शहरी को असला खरीदने का हक हासिल है। असले पर पाबंदी के मुखालफिन कहते हैं कि अमरीकी आइन की दूसरी तरमीम उन्हें असला रखने का हक देती है। ताज़ा अदाद शुमार के मुताबिक अमरीका में 40% अफराद के घर में असला है। अमरीका के मुकाबले में कुछ दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में फायरिंग से हलाकतें कम होती हैं। इस हवाले से चीन, जापान, जर्मनी, बरतानिया और कनाडा का रिकॉर्ड अमरीका से बहुत बेहतर है। एक अरसे तक मास शूटिंग्स किसी शख्स की जानिब से फायरिंग से 4 से ज़ायद अफराद की हलाकत को कहा जाता था। ख़ानदानी झगड़े पर बीवी का कत्ल, चोरी की वारदात में कत्ल, नस्ली मुनाफरत में कत्ल, दहशत गर्दी या कत्ले आम के ज़ुमरे में नहीं आते। हर दफ़ा जब ऐसा कोई वाक़या होता है तो कवानीन को सख्त करने की बात तो होती है, और बैकग्राउंड चेक्स को सख्त करने की बात भी होती है। सवाल ये है कि हर साल जब अमेरिका में गन क्राइम्स की वजह से इतने ज़्यादा लोग हलाक होते हैं तो फिर कवानीन को सख्त क्यों नहीं किया जाता। इसके लिए मसले के सियासी पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है। रवायती तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी असले के बारे में सख्त कवानीन की हामी रही है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी ऐसे किसी भी इक़दाम की मुखालफत करती है। अमेरिका में असले की सनत से मुंसलिक लॉबिस्ट और असला रखने के हक के लिए काम करने वाली मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम नेशनल राइफल एसोसिएशन भी उन सियासतदानों की हमायत और एयानत करती है जो असले के हक में होते हैं। इस सारे मामले में एक और मसला दहशत गर्दी पर बहस का है। आम तौर पर अमेरिका में दहशत गर्द उसे कहा जाता है जो किसी नजरियाती सोच को दूसरे पर मुसल्लत करने या सियासी मकसद के हसूल के लिए तशद्दुद की राह अपनाए। टेक्सास के वाक़े के जिम्मेदार डेवन कैली को दहशत गर्द नहीं कहा जाता, क्योंकि इस वाक़े की वजह ख़ानदानी झगड़ा था। उसने 26 अफराद को कत्ल किया। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में सालाना औसतन 33,000 अफराद गन से मुतालिक वाक़यात में हलाक होते हैं, लेकिन मास शूटिंग्स का असर सियासत और मुआशरे पर ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंतज़ामिया ने जमात उद-दावा और इसके साथ मुंसलिक तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले मदरसों और बुनियादी सेहत के कुछ मराकज़ का कंट्रोल संभालते हुए उन्हें महकमा औकाफ के हवाले कर दिया है। ये कार्रवाई पाकिस्तान में इंसदाद दहशत गर्दी के कानून में तरमीम के उस सदारती ऑर्डीनेंस के तहत की गई है, जिसके मुताबिक उन अफराद और तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल ने पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये इक़दाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इससे बैन की गई तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बढ़ते हुए बैनुल अक़वामी दबाव का सामना भी है।
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا یہ بھی کہنا ہے کہ حافظ سعید کی زیر نگرانی چلنے والی فلاح انسانیت فاؤنڈیشن جماعت الدعوہ کا ہی دوسرا نام ہے، جس کا پہلا نام لشکر طیبہ تھا، اور وہ ان تمام کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے چکا ہے جن پر بھارت اور افغانستان میں شدت پسندی میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ مزید جاننے کے لیے ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے لیے وائس آف امریکہ کے بیورو چیف عائشہ تنظیم سے۔ عائشہ، بتائیے گا کہ اس کریک ڈاؤن کے بعد حکومت کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ جی ثاقب، ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی پریزیڈنشل آرڈیننس جو ہے اس کی مدت 120 دن ہوتی ہے، اور 120 دن کے اندر اگر اس کو پرماننٹ رکھنا چاہے حکومت تو اس کو کرنا یہ پڑتا ہے کہ اس کو ایک بل کے طور پر پارلیمنٹ میں پیش کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ کمیٹی میں جاتا ہے اور وہ سارا پروسیس شروع ہوتا ہے، اور اگر یہ پیش نہ ہو تو وہ آٹومیٹکلی 120 دن کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ چونکہ 18 تاریخ کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی میٹنگ پیرس میں شروع ہو رہی ہے، اور یہ وہی عالمی ادارہ ہے جس کی گرے لسٹ پر شامل ہونے کے خوف سے پاکستان نے جلدی یہ اقدامات کیے ہیں، تو ہم بہت زیادہ یہ مانیٹر کر رہے تھے کہ اچھا اب آرڈیننس جمعے کو آیا ہے، تو ہمارا خیال تھا کہ پیر کو حکومت جو ہے وہ یہ لے کر دے گی یہ بل، لیکن یہ کہ آج جمعرات ہو گئی ہے، آج تک یہ بل لے نہیں ہوا۔ کل جمعہ ہے اور آخری ورکنگ ڈے ہے ہفتے کا، اس کے بعد ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی اور 18 سے اجلاس شروع ہے، تو اس بات پہ تھوڑی سی ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے۔ اگرچہ ایک بہت اعلیٰ عہدیدار پاکستانی سویلین سائڈ کے، انہوں نے کہا کہ حکومت اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانا چاہتی ہے، لیکن میں نے جب کئی لوگوں کو میسیجز بھیجے جن میں وزراء بھی تھے اور لوگ بھی تھے، اور عموماً میرے میسیجز کا جلدی جواب آ جاتا ہے، اور میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ ڈیلے کیا ہے، آپ لوگ یہ بل کیوں پیش نہیں کر رہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ ریڈیو سائلنس تھا، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ آرڈیننس کے تحت لیکن کام جاری ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ تھینک یو عائشہ فار دیز اپڈیٹس فرام اسلام آباد۔ اور پاکستان کی طرف سے کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیوں پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے محتاط رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اضافی اطلاعات کے منتظر ہیں کہ آیا ان اقدامات پر کس طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن امریکی ادارے نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کورٹس نے امریکی سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی ایک ہیئرنگ میں اس حوالے سے واضح تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ اب تک کیے جانے والے اقدامات ان گروہوں کے خلاف دباؤ میں کسی خاص اضافے کو ظاہر نہیں کرتے اور ان کا کوئی پائیدار اثر ممکن نہیں۔ پچھلے مہینے انتظامیہ نے طالبان، حقانی گروپ اور پاکستان میں دوسرے شدت پسند گروہوں سے منسلک 8 دہشت گردوں کو نامزد کیا تھا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ پاکستان ان شدت پسندوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے گا اور دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے ساتھ تعاون کو محدود رکھے گا۔ حافظ سعید سے منسلک تنظیموں پر کریک ڈاؤن اور اس سے پاک امریکہ تعلقات پر ممکنہ اثرات پر بات کریں گے واشنگٹن کے ایک تحقیقی ادارے پولی ٹیک سے منسلک تجزیہ کار عارف انصار سے۔ عارف انصار، ویو 360 میں خوش آمدید۔ ڈین کورٹس کے خدشات آپ نے سنے ابھی۔ حافظ سعید سے منسلک اداروں پر کریک ڈاؤن اور رسنکاری تحویل میں لینے کی ابتدا کیا موجودہ حالات میں پاک امریکہ تعلقات کے لیے اور عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بہتر کرنے کی کوشش ہے؟ جی بالکل، پاکستان کی طرف سے یہ جو آپ نے بھی رپورٹ بھی پیش کی کہ جو کارروائی کی گئی ہے جس میں اداروں کو جماعت الدعوہ سے کنیکٹڈ جو ادارے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور وہ یہ شو کرتی ہے کہ آبویسلی پاکستان ایک ریشنل ایکٹر ہے، اور وہ ایسے پریشرز جس کے پاکستان پہ لانگ ٹرم یا ایسے ایکشنز امریکہ کی طرف سے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں یا پاکستان کی بزنس انٹرسٹ پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے، وہ ظاہری بات ہے وہ نہیں چاہتے، تو یہ اسی تسلسل میں ہے۔ اور جس طرح سے کچھ آپ نے پیش بھی کیا کہ یہ کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے، ریسنٹلی پھر انڈیا میں کچھ اٹیک ہوئے، افغانستان کی طرف سے بھی پریشر ہے، اور امریکہ کی جو یہ ہیئرنگ ہوئی ان سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے پاکستان کو ایک قسم سے پریشرائز کیا ہے کہ ایکشن لے، لیکن یہ تسلسل میں ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے۔ یہ جو یو ایس پاکستان کے ریلیشن میں جو ٹینشنز کے معاملات ہیں یہ انہی سے جڑی ہوئی ایک کڑی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایف اے ٹی ایف کی واچ لسٹ میں پاکستان کی شمولیت پر بھی بات ہو رہی ہے۔ آئندہ ہفتے پیرس میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس ہونے والا ہے جس میں پاکستان کو عالمی دہشت گردی کی مالیاتی لسٹ میں شامل کیے جانے کی امریکی تحریک پر بات ہوگی۔ تو کیا یہ کارروائی اس کا رد عمل بھی ہے، اور اگر پاکستان اس لسٹ میں ایک دفعہ پھر شامل ہوتا ہے تو کس قسم کی مشکلات ہوں گی پاکستان کے لیے؟
جی میرا خیال میں جو رپورٹس ہیں اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان شاید اس لسٹ پہ رہا ہے 2012 سے 2015 تک، تو اس لحاظ سے تو شاید یہ اتنی الارمنگ نہیں ہے، لیکن جو اس وقت پریزنٹ سرکمسٹانسز جو ہیں اس میں وہ ایک سٹیپنگ سٹون ثابت ہو سکتا ہے کہ جو مزید آگے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں جو پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے پاکستان کو بھی اس چیز کا اندازہ اور اس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے، پریونٹ کرنا چاہتا ہے، اور جو ان کی طرف سے بیان آئے ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ جو ان ایکشنز جو انہوں نے ابھی لیے ہیں، اور اس سے پہلے جو کمیٹی نے خود دورہ بھی کیا پاکستان کا، اس کے نتیجے میں وہ شاید اس لسٹ پہ ان کا نام جو آنے سے بچ جائیں۔ جی عارف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم کچھ بات کرتے ہیں بجٹ کی جو تجویز کیا گیا ہے 2019 کے لیے، جس میں پاکستان کے لیے امریکی امداد کی کٹوتی بھی واشنگٹن میں زیر بحث ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے رواں ہفتے کانگریس کو بھیجے جانے والے بجٹ 2019 کے مسودے میں پاکستان کے لیے 35 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی امداد تجویز کی گئی ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال میں یہ رقم 36 کروڑ ڈالر تھی، یعنی تقریباً 10 ملین یا 1 کروڑ ڈالر کی کٹوتی کی گئی ہے۔ اس امداد میں 8 کروڑ ڈالر عسکری امداد کی مد میں مختص کیے گئے ہیں۔ تو عارف انصار، محکمہ خارجہ کے مطابق صرف 10 اہم ترین اتحادیوں کو یہ امداد دی گئی ہے، جو پاکستان کی اہمیت کا ثبوت بھی ہے۔ تو کیا اس میں عسکری امداد کو دہشت گردوں کی مبینہ پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی سے مشروط کرنا بھی پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی ایک اور کوشش ہے، اور اس سے کیا خاطر خواہ نتائج بھی برآمد ہوں گے یا نہیں؟ پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ ایک تسلسل ہے، امریکہ کی طرف سے بھی جو بیانات آئے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر وہ جو انہوں نے کنڈیشنلٹی لگائی ہے امریکہ کی طرف سے کہ اگر ہم پاکستان کی طرف سے ایکشنز ہوتے ہیں ان سٹیپس پر جو جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، تو وہ جو سینکشنز جو امداد بند کی گئی ہے وہ بحال ہو سکتی ہے۔ تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایکشن ہوتا ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی ایکشن ہوتا ہے۔ تو جو یہ امداد کی آپ نے رپورٹ دی ہے تو یہ بھی اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ امریکہ میسج دے رہا ہے کہ آبویسلی کہ اگر پاکستان کوآپریٹ کرتا ہے تو امداد بحال ہو سکتی ہے، اب اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ڈین کوٹس کی ہم نے بات کی تھی پہلے، جنہوں نے افغانستان کے حوالے سے یہ کہا کہ وہاں افغانستان کی سرحد کے قریب موجود پاکستانی مبینہ طور پر جو سیف ہیونز ہیں دہشت گردوں کی، وہاں سے وہ آپریٹ کرتے رہیں گے اور پاکستان اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں کر رہا۔ اور طالبان نے امریکی عوام کے نام کھلے خط میں افغان جنگ کو ختم کرنے کی بات بھی کی ہے اور مذاکرات کی بات کی ہے۔ آپ اس خط کو ان حالات میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ ایک ڈیمانڈز ہیں، ظاہری بات ہے کہ ایک پاکستان کے اوپر ڈیمانڈز ہیں، اور پاکستان نے جو اپنی ڈیمانڈز ہیں یا ان کا جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی طرف پہ جو تھا ٹی ٹی پی والے ہیں یا ایسے عناصر ہیں جو وہاں ریفیوج لے کے پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اس میں ڈسکشنز جاری ہیں کہ کس طریقے سے اس معاملے کو اٹیمپٹ کیا جائے گا۔ پاکستان کی طرف سے پوزیشن ہے کہ اگر کوئی اطلاع ہے بھی کوئی تخریب کار گروپس کے یا پرسنالٹیز کے پاکستان کی سائٹ پہ ہونے کی، تو پاکستان کو اطلاع دی جائے، وہ اپنے طور سے اس کے اوپر ایکشن لیں گے۔ آبویسلی وہ یونیلیٹرل ایکشن کے اگینسٹ ہیں۔ دوسری طرف وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ افغانستان کی طرف ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے پریمس ہے وہ کہ اب جو ہے کہ پیس ٹاکس کی طرف زیادہ جو ہے زور دیا جائے، اور اس تسلسل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت بھی جاری۔ تھینک یو عارف انصار فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔ تھینک یو۔ صدر ٹرمپ امریکی امیگریشن کے نظام میں کس قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں اور اس کا تارکین وطن پر کیا اثر ہوگا، اس میں تفصیلی رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے ساتھ ساتھ دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور مانسون کی موسم کی آمد کے ساتھ ہی میانمار میں روہنگیا کمیونٹی کو مزید مشکلات کا سامنا کیوں، یہ آپ دیکھ سکیں گے پروگرام میں آگے چل کر۔ اور امریکہ میں بیبی بومر صحت کے شعبے کو کیسے بدل رہے ہیں، اس پر ایک رپورٹ بھی شامل ہے آج کے شو میں، لیکن پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم بین الاقوامی خبروں پر ورلڈ ویو میں۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ سال افغانستان میں 10,000 شہری ہلاک اور زخمی ہوئے، اور یہ تعداد 2016 سے کم رہی۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں عسکریت پسندوں کے حملے میں ہوئیں، جو جانی نقصان کا 2/3 حصہ ہیں، جبکہ 1/3 ہلاکتیں حکومتی فوج اور امریکی فضائی حملوں میں ہوئیں۔ چینی وزارت خارجہ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے چین اور بھارت کے درمیان متنازع ریاست اروناچل پردیش کے دورے پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت ایسے اقدامات سے گریز کرے جو دونوں ملکوں کے تعلقات میں پیچیدگی کا باعث بنے۔ جنوبی افریقہ میں صدر جیکب زما کے استعفے کے بعد نائب صدر سیرل رامپوزا کو صدر منتخب کرنے کے لیے پارلیمان کا اجلاس جاری ہے۔
दूसरी जानिब इतलात के मुताबिक मुल्क की स्पेशल फॉक्स फोर्सेस ने करप्शन में मुलव्विस भारतीय निजात गुप्ता खानदान समेत 8 बाअसर अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रूस ने बरतानिया के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है कि गुज़िश्ता साल बरतानिया में होने वाले नॉटफिटा नामी साइबर हमले के पीछे रूस का हाथ था। बरतानिया की वजारत खारजा ने बयान देते हुए कहा था कि गुज़िश्ता साल यूरोप में होने वाले बड़े साइबर हमले के पीछे रूसी फौज का हाथ था, जिसने खित्ते की बड़ी कंपनियों, बंदरगाहों और कारोबारी मराकज़ को मफलूज कर दिया था। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी का कहना है कि म्यांमार से बाहर कैंपों में पनाह लेने वाले पनाहगज़ीन मॉनसून की आमद से मज़ीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 1 लाख से ज़ायद रोहिंग्या पनाहगुज़ीन ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां सैलाब और लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगुज़ीनों की एजेंसी के एक ओहदेदार ने कहा है कि हज़ारों पनाहगुज़ीनों को फौरी तौर पर दूसरे मकामात पर आबाद करने की ज़रूरत है। वक्त बहुत कम है क्योंकि हमें एक नई इमरजेंसी का सामना है। मानसून का मौसम मार्च में शुरू होगा। बैनुल अक़वामी दबाव के तहत म्यांमार की हुकूमत कुछ रोहिंग्याओं की वापसी पर रजामंद हो गई है। हमने जरूरी तैयारी कर ली है और पहले ग्रुप की वापसी के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ सहाफ़ियों ने म्यांमार की राखाइन रियासत में गैर तस्लीम शुदा मुसलमान अक़लियत के खिलाफ जारी जुल्म व ज़्यादती का इंकशाफ किया है। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने उन सहाफ़ियों की रिपोर्ट शाया कर दी है जिसमें राखाइन रियासत के एक गाँव में 10 रोहिंग्या मर्दों को हलाक किए जाने की तफसीलात मौजूद हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने भी बोथेडांग में 5 इज्तमाई कब्रों की रिपोर्ट शाया की है। रॉयटर्स के सहाफ़ी उस वक्त से जेल में हैं और बैनुल अक़वामी तफ्तीशकारों को मुबैना मज़ालिम वाले मकामात पर जाने की इजाज़त नहीं। इसी दौरान बांग्लादेश की हुकूमत का कहना है कि राखाइन रियासत से रोहिंग्या मुसलसल सरहद पार करके आ रहे हैं। रियासत राखाइन में बाकी मानदा रोहिंग्या भूख और जुल्म सितम से बचने के लिए सरहद अबूर कर रहे हैं। इस माह के सिर्फ पहले 10 दिनों में तकरीबन 1500 नए पनाहगज़ीन सरहद अबूर करके बांग्लादेश आए हैं। अमरीकी सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल पर जोर दिया है कि म्यांमार में जुल्म ज़्यादती पर तवज्जो दे। हम इस सूरत हाल से नजरें नहीं चुरा सकते। बर्मा में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। काउंसिल को फौज को मुर्द इल्जाम ठहराना चाहिए और आंग सांग सूची पर दबाव डालना चाहिए कि वो इस मुल्क में होने वाली जालिमाना सरगर्मियों को तस्लीम करे, कोई और बहाना नहीं। निकी हेली ने रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ले आम पर लिखने वाले रिपोर्टर्स की फौरी रिहाई पर जोर दिया है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद के बरसों में अमेरिका में शरह पैदाइश में तेज़ी से इजाफा करने वाली नस्ल को बेबी बूमर्स के नाम से मंसूब किया जाता है, जो अमेरिका की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी हैं और जो जो उनकी उम्र ढलती जा रही है वो सेहत आमा के शोबे को अपने ही अंदाज में तब्दील करने का सबब भी बन रहे हैं। कैसे, देखते हैं आज के हेल्थ सेगमेंट में। ड्वेन डॉप्शिस जैसे नर्स प्रैक्टिशनर्स की बढ़ती हुई तादाद के लिए अब घरों में जाकर मरीजों की देखभाल का रिवाज बढ़ रहा है। ये घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाने वाली दूसरी जंग अजीम के बाद पैदा होने वाले अमरीकियों की ये नस्ल डॉक्टर्स को घर बुलाना ज्यादा पसंद करती है। वो नर्सिंग होम आना पसंद नहीं करते, चाहे वो बहुत अच्छे मेयार ही का क्यों ना हो। वो वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ उनका कंट्रोल हो। और बिलाशुबा डॉक्टर्स का घर जाकर मरीजों को चेक करना ज्यादा बेहतर है। ये काफी मददगार हैं। ये अक्सर मेरे घर आकर सारी रीडिंग्स ले जाते हैं, मुझे अस्पताल भी जाना नहीं पड़ता।
اور جہاں تک ان بزرگوں کے ہسپتال جانے کی بات ہے تو ڈاکٹرز بھی اس حق میں ہیں کہ اس سے بچا جائے. ہماری فکر ان کے چلنے پھرنے کی صلاحیت کے محدود ہو جانے کے باعث ہے. ایک محاورہ ہے کہ ہسپتال میں گزارے گئے ایک دن کے اثرات سے صحت یاب ہونے میں ایک ہفتہ تک لگ سکتا ہے. اور اگر ان امریکی سینئرز کو اسپتال داخل ہونا ہی پڑے تو یہاں کے اسپتال یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں قیام کو ہر ممکن حد تک آرام دہ بنائیں. بجائے اس کے کہ ان بزرگوں کو ہم چھوٹتے ہی ہسپتال آنے کا کہیں، ہم انہیں زیادہ قریب سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی ضروریات کا اندازہ لگایا جا سکے. ڈوین ڈاپشس کہتے ہیں کہ ان سینئر مریضوں کے ہم عمر ہونے کی وجہ سے یہ نسل ان کے ساتھ زیادہ آرام دہ محسوس کرتی ہے. ایک 90 سالہ شخص کے مقابلے میں نوجوانوں کو ایمرجنسی رومز میں تعینات کیا گیا. میرے مقابلے میں ان کے سر پر سفید بال بہت کم ہے. ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں ہر روز تقریباً 10,000 بیبی بومرز 65 برس کی عمر کو پہنچ رہے ہیں. کیون اینکس کے ساتھ سعدیہ اسد، اردو VOA. ایک دور تھا جب شادی بیاہ کا تصور بینڈ باجے والوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بینڈ باجے والوں کو شادیوں میں بلانے کا رواج اب ختم ہو رہا ہے، اور جو اس کام سے روزگار کمانے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہے. چلتے ہیں لاہور کی ایک میوزک بینڈ مارکیٹ میں، جہاں 40 میوزک بینڈ اپنی دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، لیکن وہاں سوچا کیا جا رہا ہے، آئیے جانتے ہیں. ہمارے جو بینڈ کا جو سسٹم ہے نا، اس میں ہمارے 4 ڈرم ہوتے ہیں، 2 پائپ ہوتے ہیں، ایک میں میجر کھڑا ہوں اسٹک گھمانے والا آگے، تو میں ان کا ہیڈ ہوں، جنہیں کہتے ہیں انچارج سمجھ لے، ہیڈ انچارج وہ. تو یہ کام کافی مشکل ہے، طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے کہ تاکہ کسٹمر جو ہے نا وہ دیکھ کے خوش ہو. دوسروں کی خوشیوں میں اضافے کا سامان بننے والے ڈرم، بینڈ، بیک پائپ اور سر بکھیرنے والے آلات کے پیچھے ایک الگ ہی دنیا آباد ہے. خوشی کے ساز اور خوشحالی کے خواب سے دور ایک خاموش اور بے آواز دنیا. سانو تو ساڈی برادری والا رشتہ ہی نہیں دیندا، وہ کہندا تے کرائے تے بیٹھا وا، میری دھی بھی کرائے تے رولے گی، جینوں کوئی نہ لوے وہ ملدا وا سانو رشتہ، جڑا صحیح رشتہ وا نا وہ واجے والے نوں کوئی نہیں دیندا. محمد رفیق نے خوشیاں بانٹی تو بہت لیکن سمیٹی نہیں. آج بجاؤندے نوں 45 سال ہو گئے. میرے والد بھی یہ کام کرتے سکے، میرے دادا بھی یہ کام کرتے سکے، اگے میری اولاد بھی یہی کام کر رہی ہے. سال دے وچ 6 مہینے کاروبار ہوندا تے 6 مہینے کاروبار نہیں ہوندا. 6 مہینے نا میں جناب علی 4 پائیاں بننا وا. لاہور کی سرکولر روڈ پر 1999 میں اس دور کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ایسے ہی فنکاروں کے لیے ایک مارکیٹ بنائی، جو آج بھی تقریباً 40 میوزک بینڈ گروپس کا ٹھکانہ ہے. شادیوں کے سیزن میں تو کمائی اچھی ہو جاتی ہے، لیکن سال کے باقی مہینے دکان کا کرایہ اور بل بھی اپنی خالی جیب سے بھرنے پڑتے ہیں. گورنمنٹ کا ان فنکاروں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. یہ فنکار مانتے ہیں کہ اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے فن اور پیشکش کے انداز میں جدت لانی ہوگی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے وسائل کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تھا آج کا ویو 360. ہم سے رابطے کے لیے آئیے facebook.com/view اردو کے پیج پر، اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @urduvoa. آپ سے اجازت لینے کا وقت آیا، لیکن جانے سے پہلے کل فلوریڈا میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے کے کچھ مناظر جو شاید ہمیں یہ سوچنے پر آمادہ کریں کہ انسانیت کس جانب جا رہی ہے.